السلام علیکم، میں ہوں خالد تبسم۔ فلم 92 آپ کا اپنا چینل ہے جس پر ماضی کی فلموں، فلمی اداکاروں، ہنرمندوں اور تخلیق کاروں کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی ویلاگز پیش کیے جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم ہو سکے اور آپ کو ہمارے ہر نئے ویلاگ کے بارے میں اطلاع مل سکے۔ ہمارا یہ ویلاگ ماضی کی فلموں کے ایک منفرد، ورسٹائل اور شاندار فلم ایکٹر تالش کے بارے میں ہے، جنہیں آغا تالش کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عالمی معیار کے ایک فلمی اداکار تھے جنہوں نے لاتعداد فلموں میں یادگار اور ناقابل فراموش کردار ادا کیے۔ وہ ایک طویل عرصہ تک اردو اور پنجابی فلموں میں یکساں مقبول رہے۔ ان کا اصل نام آغا عباس علی تالش تھا اور وہ 15 نومبر 1924 کو مشرقی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ ویکیپیڈیا پر ان کی تاریخ پیدائش 13 نومبر 1923 درج ہے۔ اسی طرح ایک اور دستاویز کے مطابق وہ 1927 میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی مادری زبان فارسی تھی۔ تالش کے والد لدھیانہ میں پولیس انسپکٹر تھے، اس لیے ان کا بچپن لدھیانہ کے گلی محلوں میں گزرا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بلند شہر میرٹھ اور متھرا سے حاصل کی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ علی گڑھ کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، مگر مالی وسائل کی تنگی ان کے آڑے آئی اور وہ اس خواہش کو پورا نہ کر سکے، جس کا انہیں عمر بھر افسوس اور دکھ رہا۔ تاہم گریجویشن کرنے کے بعد وہ عملی زندگی میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے زمانہ میں انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے برٹش انڈین آرمی میں ملازمت بھی اختیار کی۔ چند واقفان حال کے مطابق انہوں نے برٹش انڈین ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی، لیکن اپنی جلالی طبیعت سے مجبور ہو کر انسٹرکٹر سے لڑ پڑے، جس کے بعد انہیں ایئر فورس سے نکال دیا گیا۔ بعد میں وہ ممبئی میں سول گزٹڈ آفیسر کے طور پر تعینات ہوئے۔ ان کی آواز اور لہجہ خاصا متاثر کن تھا۔ انہیں فنون لطیفہ خصوصاً اداکاری سے کافی لگاؤ تھا۔ ان دنوں وہ شوقیہ طور پر آل انڈیا ریڈیو بمبئی میں ڈرامہ آرٹسٹ کے طور پر کام کرنے لگے۔ ان کے پڑوس میں اس زمانے کے بھارتی فلمی دنیا کے نامور اداکار سریش بھی رہتے تھے۔ آغا عباس علی تالش کی جلد ہی ان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ تالش اکثر فلمی شوٹنگز دیکھنے کے لیے سریش کے ساتھ اسٹوڈیو چلا جایا کرتے، جہاں فلم کے سیٹ پر ان کی ملاقات مختلف اداکاروں سمیت فلمی شخصیات سے بھی ہوتی، جس سے ان کے اندر کے فنکار کو جلا ملتی۔ جن دنوں فلم ساز منور ایچ قاسم ایاز پروڈکشنز کے بینر تلے ایک فلم لاج بنا رہے تھے، ایک روز تالش اداکار سریش کے ساتھ جیوتی اسٹوڈیو میں فلم کے سیٹ پر پہنچے۔ اس موقع پر ان کی ملاقات اسٹوڈیو کے مدراسی اکاؤنٹنٹ مسٹر نیگم سے ہوئی، جو نیشنل اسٹوڈیوز کی ایک فلم انقلاب عرف سرائے کے باہر کے لیے نئے فنکاروں کے انٹرویوز کر رہے تھے۔ تالش نے بھی اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تو انہیں بھی انٹرویو کا موقع دے دیا گیا۔ تالش نے مسٹر نیگم کو اپنے ایک ریڈیو ڈرامے کے چند مکالمے اداکاری کے ساتھ اپنے مخصوص لہجہ میں سنائے تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ تالش کے اندر کے فنکار نے کھل کر اپنا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ سے 35 امیدواروں میں سے ان کا انتخاب کر لیا گیا۔ ابتدائی طور پر ان کی تنخواہ 500 روپے ماہوار مقرر ہوئی، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ ان کا انتخاب فلم سرائے کے باہر کے لیے ایک کردار کو ادا کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس فلم کے فلم ساز اور ہدایت کار مشہور ادیب اور ناول نگار کرشن چندر تھے۔ جن دنوں وہ فلم میں کام کر رہے تھے، ایک واقعہ میں انہوں نے کسی عورت کی وجہ سے اپنی جلالی طبیعت سے مجبور ہو کر مشہور مصنف اور گیت نگار علی سردار جعفری کی پٹائی کر دی۔
بعد میں کرشن چندر کی مداخلت پر انہوں نے علی سردار جعفری سے معافی مانگ لی۔ ابتدا میں وہ ایک سمارٹ نوجوان ہوتے تھے، وہ سخت گیر تو نہیں تھے مگر غلط بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ سرائے کے باہر مکمل ہونے کے بعد 1947 کے ابتدائی دنوں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ آغا تالش کو کرشن چندر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا جو ان کے آئندہ فلمی کیریئر میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ سرائے کے باہر کے بعد انہوں نے ایک آدھ اور فلم میں کام کیا۔ یہ بہت پرعشوب دن تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی الگ ملک کے لیے تحریک عروج پر تھی۔ کچھ عرصہ بعد ہندوستان کی تقسیم کے اعلان کے ساتھ ہی ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ممبئی میں بھی ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تالش نے اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا جس کے بعد وہ اہل خانہ کے ہمراہ پشاور آ گئے جہاں ان کے دیگر رشتہ دار سکونت پذیر تھے۔ تالش تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ سرکاری ملازمت کا تجربہ رکھتے تھے، اس بنا پر انہوں نے محکمہ مالیات میں ملازمت اختیار کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان پشاور سے منسلک ہو گئے۔ پھر انہوں نے ریڈیو پشاور کے ڈرامہ سیکشن میں سٹاف آرٹسٹ کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ کافی عرصہ تک وہ ریڈیو پر صداقاری بھی کرتے رہے۔ ان دنوں ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل زیڈ اے بخاری کی پوتی نسیم بانو آپا جان کے نام سے صداقاری کرتی تھی۔ بعد میں دونوں نے شادی کر لی۔ پشاور ریڈیو سے ان کا تبادلہ آزاد کشمیر میں ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد انہیں ریڈیو پاکستان لاہور پر تعینات کر دیا گیا۔ لاہور میں ان کی رہائش نولکھا چرچ کے سامنے واقع ایک عمارت کے چھوٹے سے کمرے میں تھی۔ پاکستان بننے کے بعد لاہور کی فلم انڈسٹری ازسر نو چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند فلموں کی کامیاب تیاری کے بعد مزید فلم ساز، فنکار، تخلیق کار اور ہنرمند اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ تالش نے بھی فلمی حلقوں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ فلمی اداکار کا بیک گراؤنڈ رکھنے پر تالش کو بھرپور پذیرائی ملی۔ 1950 میں فلم کمپنی سکرین اینڈ ساؤنڈ کے مالک تصدق حسین ریاض نے 4 فلمیں بنانے کا اعلان کیا جن کے لیے دیگر سٹاف کے ساتھ نئے فنکاروں کو ملازم رکھنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس سلسلے میں تالش کا اداکار کے طور پر انتخاب کر لیا گیا۔ فلم کمپنی میں نوکری ملنے کے بعد انہوں نے اپنا مستقبل فلمی دنیا سے وابستہ کر لیا اور ریڈیو کی ملازمت چھوڑ دی۔ تصدق حسین ریاض نے اپنی پہلی فلم نتھ میں تالش کو ولن کا کردار ادا کرنے کے لیے دیا۔ نتھ سوشل موضوع پر مبنی ایک پنجابی کہانی پر بنائی جا رہی تھی جس کے مصنف حزین قادری تھے۔ فلم کے گیت بھی انہوں نے لکھے تھے۔ ہدایت کار شفیع محمد اعجاز تھے جبکہ مرکزی کرداروں کے لیے حفیظ جہاں اور حسیب کو کاسٹ کیا گیا تھا۔ اداکار ظریف اور اجمل بھی شامل تھے۔ نتھ کو 1952 میں ریلیز کیا گیا مگر ناکام ہو گئی۔ انہی دنوں ہدایت کار لقمان نے تالش کو اپنی نئی فلم وفا میں کاسٹ کیا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر فلم مکمل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ہدایت کار داؤد چاند نے انہیں اپنی فلم چندہ میں ہیرو کے کردار میں لیا۔ بدقسمتی سے یہ فلم بھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ یہ تالش کی پے در پے ناکامیوں کے دن تھے۔ فلمی دنیا میں انہیں مستقبل تاریک نظر آنے لگا کیونکہ مزید کسی فلم میں کام نہ ملنے کی وجہ سے انہیں فقر معاش لاحق ہو گئی۔ ریڈیو کی نوکری وہ پہلے ہی فلمی مستقبل پر قربان کر چکے تھے، اس لیے ریڈیو پر واپس جانے کو وہ اپنی صبح کی تصور کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے متبادل اداروں میں ملازمت تلاش کرنا شروع کر دی۔ کچھ تردد کے بعد انہیں حکومت پاکستان کے فلم یونٹ میں کمنٹیٹر کی نوکری مل گئی۔ ان دنوں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کی ناگہانی وفات پر بننے والی ڈاکیومنٹری فلم میں عمدہ انداز میں کمنٹری کی جسے نہ صرف پسند کیا گیا بلکہ سراہا بھی گیا۔ تالش نے اس کے باوجود فلمی دنیا سے اپنا تعلق برقرار رکھا اور اچھے دنوں کی امید میں نگار خانوں میں آتے جاتے رہے۔ 1955 میں ممتاز محل پکچرز کے بینر تلے بننے والی اردو فلم جھیل کنارے کے ہدایت کار نظام ناخدا نے تالش کو
ایک عرصہ بعد دوبارہ کام کرنے کا موقع دیا۔ فلم کے مرکزی کردار گلشن آرا اور سدھیر نے ادا کیے۔ اس کے ساتھ ہی تالش کی قسمت کے دروازے پر لگا قفل کھل گیا اور انہیں مزید فلموں میں کاسٹ کر لیا گیا، جن میں سے 2 اردو اور 2 پنجابی زبان میں بننے والی 4 فلمیں تکمیل کے بعد سال 1956 میں ریلیز ہوئیں۔ ان چاروں فلموں کو بے مثال کامیابی ملی۔ تنویر فلمز کے بینر تلے بننے والی ہدایت کار مظفر طاہر کی پنجابی بائیوگرافیکل فلم جبرو میں تالش نے ولن کا کردار بہترین انداز میں ادا کیا۔ فلم کا ٹائٹل رول اداکار اکمل نے ادا کیا، جن کی بطور ہیرو یہ پہلی فلم تھی۔ فلم بینوں نے فلم کے ساتھ ساتھ تالش کی اداکاری کو بھی پسند کیا۔ فلم کی کہانی سکے دار نے لکھی تھی، جنہوں نے بعد میں برطانوی راج کے خلاف جدوجہد آزادی کے حوالے سے مختلف فلمی کہانیاں لکھی، جن پر بننے والی اکثر فلموں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ جبرو سنیما گھروں میں ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد برطانوی راج کے خلاف کہانی پر بننے والی فلم ساز و ہدایت کار اشفاق ملک کی اردو فلم باغی میں بھی تالش ولن کے روپ میں جلوہ گر ہوئے۔ عرش لکھنوی کی لکھی باغی پاکستان کی پہلی ایکشن فلم تھی جو تاج برطانیہ کے باغی اکبر خان کی زندگی کے حوالے سے سچی کہانی پر بنائی گئی۔ باغی نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ ان فلموں میں تالش کو انگریز کرداروں میں بے حد پسند کیا گیا۔ چہرے مورے کے حوالے سے ان پر یہ گیٹ اپ بہت جچتا تھا۔ ہدایت کار ولی صاحب کی پنجابی رومانٹک اور میوزیکل فلم گڈی گڈا میں تالش نے ایک اور جاندار کردار بہترین طریقے سے ادا کیا۔ فلم کامیابی کے اعتبار سے ہٹ ہوئی۔ تالش کی اس سال ریلیز ہونے والی فلم ساز شیخ محمد لطیف کی فلم دربار حبیب تھی۔ اس فلم میں تالش کو پہلی مرتبہ ہیرو کے روپ میں سنیما سکرین پر پیش کیا گیا۔ ان کی ہیروئن کا کردار اداکارہ یاسمین نے ادا کیا۔ یہ فلم پسندیدگی اور کامیابی کے حوالے سے ہٹ ثابت ہوئی۔ تالش کو ہیرو کے روپ میں پسند کیا گیا، تاہم انہیں معاون کرداروں کے لیے ایک بہترین اداکار تسلیم کر لیا گیا تھا، اس لیے انہیں اس قسم کے کرداروں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ 1957 میں ان کی 3 فلمیں ہدایت کار جمیل مرزا کی پھولے خان، فلم ساز باری ملک کی ہیر وارث شاہ سے ماخوذ لوک عشقیہ کہانی پر مبنی پنجابی فلم سہتی اور ہدایت کار جعفر ملک کی رومانٹک اور میوزیکل فلم 7 لاکھ منظر عام پر آئیں۔ 7 لاکھ کے فلم ساز سیف الدین سیف تھے، جنہوں نے فلم کی کہانی بھی لکھی۔ تالش نے اس فلم میں شرابی کا کردار اس عمدگی سے ادا کیا کہ وہ ان کے لیے ایک بریک تھرو ثابت ہوا۔ خصوصاً انہوں نے گلوکار سلیم رضا کے گائے اس گیت یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں، اب جام دو تو خالی ہی دو میں نشے میں ہوں پر لاجواب اداکاری کا مظاہرہ کیا، جسے دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا۔ اس زمانے میں اس گیت کی ہر طرف دھوم مچی تھی۔ 1958 میں وہ تقریباً 8 فلموں میں نظر آئے، جن میں سے ہدایت کار عاشق بھٹی کی اسلامی موضوع پر تخلیق کی گئی اردو فلم توحید میں انہوں نے نیر سلطانہ کے ساتھ مرکزی ہیرو کا کردار ادا کیا۔ موضوع کے اعتبار سے اس فلم کو پسند کیا گیا۔ دیگر فلموں میں انہوں نے معاون کردار ادا کیے، جن میں فلم ساز و ہدایت کار سید عطا اللہ شاہ ہاشمی کی نیا دور، ہدایت کار جعفر بخاری کی بھروسہ، اشفاق ملک کی آخری نشان، ہدایت کار اے کے چودھری کی آخری داؤ اور ہدایت کار لقمان کی آدمی قابل ذکر ہے۔ آدمی میں انہوں نے دلجیت مرزا کے ساتھ قدر مزاحیہ اور منفی کردار عمدہ انداز میں ادا کیا۔ آخری داؤ سمگلنگ کے موضوع پر لکھی عزیز میرٹھی کی کہانی کو فلم کے قالب میں ڈھالا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فلم کے فلم ساز شیخ محمد اصغر ایک سمگلر نکلے اور انہوں نے سمگلنگ کے سرمایہ سے یہ فلم بنائی۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کے مارشل لا کی حکومت نے اس فلم کو ریلیز ہونے کے چند ہفتے بعد ضبط کر لیا تھا۔ تالش نے فلم میں اچھا کام کیا تھا۔ 1959 میں بھی وہ 8 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں اداکار شیخ اقبال کی ذاتی پنجابی فلم سچے موتی بھی شامل تھی۔ شیخ اقبال ان کے ریڈیو کے زمانے کے بہترین دوست تھے، اس لیے ان کی فلم میں انہوں نے بطور خاص کام کیا۔ اس کے علاوہ ہدایت کار ہمایوں مرزا کی راز،
حسن طارق کی نیند اور ہدایت کار الحامد کی ساتھی میں جاندار اداکاری کی۔ یہ تینوں فلمیں ہٹ ثابت ہوئیں۔ 1960 میں تالش تقریباً 11 فلموں کے ذریعے سنیما سکرین پر آئے، جن میں ان کی بطور ہیرو آخری فلم یہ دنیا بھی شامل تھی۔ ہدایت کار نذیر صوفی کی اس فلم میں ان کی ہیروئن جمیلہ رزاق تھی۔ اس فلم کو عوام سے پذیرائی نہ مل سکی۔ ہدایت کار ضیاء سرحدی کی اردو سوشل فلم رہ گزر میں تالش پہلی مرتبہ ایک مزاحیہ کردار میں نظر آئے۔ اس کردار کے ذریعے انہوں نے اس قدر عمدہ اور لاجواب کامیڈی کی کہ فلمی ناقدین بھی حیران رہ گئے۔ آگے چل کر ان سے کئی مزاحیہ کرداروں میں کام لیا گیا، جن میں 1965 میں تیار ہونے والی عزیز میرٹھی کی فلم ہزار داستان کے بادشاہ کا کردار قابل ذکر ہے۔ تالش کو حقیقی شہرت اور پہچان 1962 میں بننے والی ہدایت کار خلیل کیسر کی حب الوطنی کے جذبہ پر مبنی فلم شہید سے ملی۔ تالش نے اس سپر ہٹ ہونے والی فلم میں ایک ایسے اجنبی انگریز کا کردار ادا کیا تھا جو صحرائے عرب میں تیل کی تلاش میں آتا ہے اور مقامی قبیلے میں غداروں کے ذریعے نفاق ڈال کر اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ تالش نے اس کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی بھرپور کوشش کی، جسے فلم بینوں نے بے حد سراہا، جس کے بعد انہیں بھاری بھرکم کرداروں میں کاسٹ کیا جانے لگا، جن میں انہوں نے کمال کی اداکاری کی۔ اس کے بعد ہدایت کار خلیل کیسر نے انہیں تاج برطانیہ کے خلاف ہندوستان میں جدوجہد آزادی کے پس منظر میں 1964 میں بنائی جانے والی اپنی سپر ہٹ اردو فلم فرنگی کا ٹائٹل رول دیا، جس کو انہوں نے خوب نبھایا۔ 1965 میں حسن طارق نے انہیں اپنی فلم کنیز میں ایک خود سر اور مغرور نواب کے کردار میں پیش کیا، جس کے ذریعے انہوں نے بے پناہ داد وصول کی۔ فلم سپر ہٹ ہونے کے ساتھ ان کا کردار بھی بے حد پسند کیا گیا۔ ان کی اس قدر جاندار اداکاری دیکھ کر فلم سازوں نے انہیں اس قسم کے کرداروں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ آنے والے ادوار میں اس نوعیت کے کرداروں سے مزین ان کی فلموں میں دیدار، امراؤ جان ادا، سہاگ، انگارے، احساس، فرض اور مامتا، سائکا، گھونگھٹ اور قسم منی کی قابل ذکر ہے، جن میں انہوں نے سپر کلاس اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ حسن طارق کی فلم امراؤ جان ادا میں ان کے سنگ دل، سخت گیر اور خود غرض بڑے نواب صاحب کے کردار کو لوگوں نے مدتوں یاد رکھا، جو ایک طوائف کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے اپنی بہو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تالش پر روایتی جاگیردار کے کردار بے حد موزوں ہوتے۔ اس قسم کے کرداروں کو انہوں نے اپنی اعلیٰ اداکاری کے ذریعے چار چاند لگائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہدایت کار جعفر بخاری کی بھروسہ، دلجیت مرزا کی رواج، خلیل کیسر کی عجب خان، رفیق رضوی کی اپنا پرایا، ایس ایم یوسف کی سہیلی، قدیر غوری کی دامن اور محمد جاوید فاضل کی لازوال میں روایتی جاگیردار کے کردار نہایت عمدگی سے ادا کیے، جو یادگار حیثیت کے حامل ہو گئے۔ تالش کو ہندو کرداروں کے گیٹ اپ میں بھی بے حد پسند کیا گیا۔ اس سلسلے میں فلم حیدر علی میں انہوں نے ہندو راجا کے کردار کو اس انداز سے ادا کیا کہ وہ امر ہو گیا۔ ریاض شاہد کی فلم یہ امن میں ہندو کا کردار بھی ان کی لاجواب اداکاری کے باعث مدتوں یاد رکھا گیا۔ ریاض شاہد کی فلسطین کی جدوجہد آزادی کے پس منظر میں تخلیق کی جانے والی یادگار فلم زرقاء میں تالش نے ایک یہودی میجر کا کردار اس خوبصورتی سے ادا کیا کہ سنیما اسکرین پر جیتا جاگتا لگتا۔ ان کرداروں کے علاوہ وہ احمد بشیر کی نیلا پربت میں ذہنی مریض، لقمان کی وفا، اسلم ڈار کی دو دل اور نظر الاسلام کی لو سٹوری میں روایتی ضدی باپ، ہدایت کار اشفاق ملک کی باغی میں پولیس آفیسر، حسن عسکری کی دوریاں میں کونا مشق سیاستدان، یونس ملک کی خون اور پانی میں پیش امام، ہدایت کار اقبال کاشمیری کی الادین میں بیوقوف بادشاہ، جاوید فاضل کی فیصلہ میں فرش شناس ڈپٹی، اقبال یوسف کی انداتا اور اقبال کاشمیری کی ہم ایک ہیں میں ولن، عرفان کھوسٹ کی فلم ڈائریکٹ حوالدار میں اندھا لاچار دادا، رضا میر کی ناگ منی میں ناگ دیوتا کے پجاری قبیلہ کا سردار،
سید نور کی سنگم میں ایک امیر مگر مجبور باپ کے لافانی کرداروں میں عمدہ اداکاری کرتے نظر آئے۔ تالش 1990 کی دہائی کے آخر تک فلموں میں کام کرتے نظر آئے۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے 500 سے زائد فلموں میں مختلف نوعیت کے کردار ادا کیے۔ ان فلموں کا تفصیل سے ذکر کرنا ممکن نہیں، تاہم ان کی یادگار اور سپر ہٹ فلموں میں کرتار سنگھ، گلفام، قیدی، اولاد، توبہ، لاکھوں میں ایک، ملنگی، آگ، دل میرا دھڑکن تیری، دیا اور طوفان، اندلیب، جند جان، تیرے عشق نچایا، ماں پتر، چڑھدا سورج، دوستی، غرناطہ، میرے ہم سفر، خلش، نظام، دل لگی، یار مستانے، نوکر ووٹی دا، زینت، ایک گناہ اور سہی، اناڑی، سجن کملا، جٹ کڑیاں تو ڈردا، دو چور، سلاخیں، پلے بوائے، شریف زدی، بندش، بہرام ڈاکو، عشق نچاوے گلی گلی، ناچے ناگن، زبردست اور گوری دیاں چانجراں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تالش نے اپنے فلمی کیریئر میں اردو اور پنجابی کے علاوہ پشتو اور سندھی زبان میں بننے والی فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کی آخری فلم میری توبہ تھی، جو ان کے انتقال کے 2 سال بعد ریلیز کی گئی۔ انہیں فلم رہ گزر میں بہترین اداکاری کرنے پر صدارتی ایوارڈ بھی ملا، جبکہ فرشتہ اور فلم شہید سمیت مختلف فلموں میں بہترین کردار نگاری پر آرٹ نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ تالش نہایت خوش اخلاق، خوش گفتار، خوش مذاق اور خوش پوشاک انسان تھے۔ وہ یاروں کے یار تھے، برے وقت کے دوستوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے۔ قلعہ گجر سنگھ لاہور میں نان پکوڑوں کی دکان کا مالک پروانہ ان کا اس دور کا دوست تھا جب وہ ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے اور ہر روز وہاں نان پکوڑے کھانے کے لیے آتے تھے۔ جب وہ فلموں کے مشہور اور مقبول اداکار بنے تو اکثر شام کو پروانہ کو ملنے اس کی دکان پر ضرور جاتے۔ یہ سلسلہ ان کی عمر کے آخری سالوں تک جاری رہا۔ وہ ابتدائی زمانے کے دوستوں کا بھی بہت احترام کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اسٹوڈیو میں سیٹ پر پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے شاہ نور اسٹوڈیو میں اپنا ذاتی دفتر قائم کر رکھا تھا، جہاں پر وہ سر شام دوستوں کی محفل سجاتے۔ آغا تالش کا اکلوتا بیٹا احسن تالش بھی باپ کی تقلید کرتے ہوئے شوبز کی دنیا میں آ گیا اور ٹی وی ڈرامے پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ اداکاری کرتے نظر آنے لگا۔ عمر کے آخری حصہ میں تالش بیمار ہو گئے۔ آخر طویل علالت کے بعد 19 فروری 1998 کو اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ تالش فلموں میں اپنے بے شمار کرداروں کی وجہ سے مدتوں یاد رکھے جائیں گے۔